قرآن حقیقت میں نور ہے، اور ان لوگوں کے لیے نور ہے جن کا تعلق صوفیاء سے جڑا ہوتا ہے، جن کا تعلق اولیاء کاملین سے جڑا ہے، جن کا تعلق جو ہے وہ نیک لوگوں سے وابستہ ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو قرآن ہے یہ ایسا نور ہے جو بندے کے دل میں اترے تو دل پاک ہو جاتا ہے، سینے میں پہنچے تو سینہ صاف ہو جاتا ہے، اور اس قرآن کی برکت سے رب جو ہے بندے کے لیے آسانیوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ قرآن مجید برائے رشید میں اللہ کریم جل وعلا نے اپنی عطا کا جو ہے اپنے فضل کا ذکر فرمایا تو فرمایا جزاء من ربک عطاء حسابا، فرمایا کہ تمہارا رب وہ ہے جو تمہیں اتنا عطا فرمانے والا ہے، تم تھوڑا صبر بھی کرتے ہو تو رب اتنا عطا کرتا ہے کہ وہ سمایا نہیں جاتا، کہ رب کی بارگاہ سے اگر ایک قطرے کا سوال کیا جائے تو رب دریا بہا دیتا ہے۔ آپ فرمایا کہ یہ عطا ایسی ہے، یہ میں نے بیان کیا تھا تفسیر البیان کے حوالے سے کہ ایک مفسر گزرے ہیں پوری زندگی حدیث لکھتے گزارا، وقت وصال آئے دنیا سے چلے گئے، رب نے پوچھا، کسی نے خواب میں آ کے پوچھا بتائیں کیا بنا، تو فرمایا مجھے رب نے اس وجہ سے بخش دیا کہ میں نے چونٹی پہ رحم فرمایا، ایک مکھی پہ رحم کیا، رب نے مجھے اس وجہ سے بخش دیا۔ تو فرمایا کہ رب چھوٹے سے چھوٹے گناہ پہ چاہے تو گرفت کر لیتا ہے، اور چھوٹے سے چھوٹے نیکی پہ چاہے تو بندے کی بخشش لکھ دیتا ہے۔ اب آگے اللہ کریم فرماتا ہے رب السماوات والارض وما بینہم الرحمن لا یملکون منہ خطابا، فرمایا کل جب قیامت کا دن ہوگا، یہ آیت معترضین بہت پڑھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا رب السماوات والارض، رب وہی ہے جو آسمان و زمین کا مالک ہے۔ پہلے اللہ کریم کی کچھ صفات کا ذکر ہوا، اللہ کریم اس پہ بھی قادر ہے، اس پہ بھی قادر ہے، اس پہ بھی قادر ہے، تمہیں نیند میں سکون دیتا ہے، تمہارے دل کو جو ہے وہ معاش کا ذریعہ بناتا ہے، اور تمہارے لیے پہاڑوں کو رب نے میکے بنایا، زمین کو آسانی کا ذریعہ بنایا۔ فرمایا رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا مالک ہے، اور وما بینہم الرحمن، وما بینہم الرحمن، فرمایا وہ رحمان ہے جو اس کے بیچ میں ہے، لا یملکون منہ خطابا، فرمایا کہ کل قیامت کے دن جو ہے کوئی مالک کسی چیز کا نہیں ہوگا، اور یہاں پہ بھی حقیقی کوئی کسی چیز کا مالک نہیں، یعنی رب ہی حقیقی مالک ہے، رب ہی حقیقی کارساز ہے۔ یہ آیت پڑھتے ہیں کہتے ہیں دیکھو رب کے علاوہ کوئی مالک نہیں، رب کے علاوہ کوئی کچھ نہیں دے سکتا، رب کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں نبی ولی کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اہل سنت کا عقیدہ روح البیان ہے تفسیر، اس کے حوالے سے میں اس کے چند ایک اقتصابات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اب دیکھیں کون کیا دیتا ہے کون کیا نہیں دیتا، لیکن اس سے بھی پہلے یہی قرآن ہے، یہی قرآن کا اگلا حصہ ہے، کہتے ہیں لا یملکون منہ خطابا، کل قیامت کے دن کوئی کچھ نہیں کر سکے گا، کوئی کسی سے کچھ کروا نہیں سکے گا، یہ حق ہے، یہ قرآن ہے، لیکن قرآن نے آگے بتا دیا، فرمایا کوئی کچھ نہیں کر سکے گا، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، فرمایا کل جب قیامت کا دن ہوگا فرشتوں کے سردار روح الامین دیگر جتنے فرشتے ہیں سبھی باندھے کھڑے ہوں گے، اور اس سے مراد مفسرین یہ بھی لیتے ہیں کہ یوم یقوم الروح، اس روح سے مراد جتنی روحیں ہیں وہ ساری کی ساری کل قیامت کے دن جب سبے بنا کے کھڑی ہوں گی، کوئی رب کے سامنے کلام نہیں کر سکے گی، کوئی رب سے کسی کو بخشوا نہیں سکے گی،
کوئی کسی کو کچھ کہہ نہیں سکے گی. لیکن فرمایا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن، لیکن فرمایا جسے رحمان اجازت دے گا. توجہ رکھیے گا، جسے رحمان اجازت دے گا، جسے رحمان اجازت دے گا. اذن له الرحمن، جسے رحمان اجازت دے، فرمایا وہ رب کی بارگاہ میں شفاعت بھی کرے گا. جسے رحمان اجازت دے وہ قیامت کے دن کھڑا ہوگا، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ غوث ہو، چاہے وہ قطب ہو، چاہے وہ ابدال ہو. الا من اذن له الرحمن وقال ثوابا، فرمایا کل قیامت کے دن وہ کھڑے ہو کے تمہاری شفاعت کروا رہا ہوگا. کوئی کچھ نہیں دے سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن رب جسے چاہے گا، رب جسے توفیق دے گا، رب جس سے خوش ہوگا، اللہ کریم اسے نواز دے گا، اللہ کریم اس کا بیڑا پار کروا دے گا. اور دیکھیں تو صحیح، حضور کوئی شفاعت نہیں کرے گا. تفسیر روح البیان ہے، صاحب روح البیان نے ایک حدیث نقل کی، فرمایا کہ جب حضور کی شفاعت کا ذکر آتا ہے، فرمایا حضور کل قیامت کے دن کتنے لوگوں کی شفاعت ہوگی، کیسے شفاعت ہوگی، اس کے بارے میں فرمائے تو حضور نے فرمایا کہ شفاعت ایسی ہوگی، فرمایا انی اشفع لامتی، فرمایا میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا لعدد شجر وحجر، فرمایا جتنے دنیا کے درخت ہیں، ان کے جتنے پتے ہیں، ان پتوں کی تعداد سے زیادہ میں لوگوں کی شفاعت کروں گا، ان پتوں سے زیادہ لوگوں کی شفاعت کروں گا. اور فرمایا زمین پہ جتنے ذرات ہیں، ریت کے جتنے قطرے ہیں، ان قطروں سے زیادہ اپنے غلاموں کی بخشش کروں گا. ڈلے ڈلے بولے تو سارا کم کسی اور کمپنی نہ متعلق ہے. نعرہ تکبیر، نظریہ بہت سوالا، آج موسم بھی سونا ہے، سسٹم بھی سونا ہے، سارے کا ذکر بھی سونا ہے، تو تسی بھی سونے، کیونکہ جن کی نسبت پاک لوگوں سے ہو جائے وہ پاک ہوتے ہیں. اور یہ قرآن بھی پاک ہے، دلوں کو طہارت دیتا ہے، میرے پہلے کہا ہے. اور انشاءاللہ ایک اشارہ ملتا ہے کہ آپ بات ختم کر دوں گا، میں بھی مجبور ہوتا ہوں، آپ بھی مجبور ہوتے ہیں، چلے اسی بہانے ذکر کے لیے بیٹھ تو جاتے ہیں. فرمایا کوئی شفاعت نہیں کرے گا، کوئی سفارش نہیں کرے گا، کوئی کچھ نہیں کرے گا، لیکن جسے رحمان اجازت دے گا وہ کل قیامت کے دن کیا کرے گا؟ رل کے بولو نا، کیا کرے گا؟ سفارش کرے گا. جتنے سفارشی بڑھ کے جاندے نے، میرا پتر بڑا نالائق ہے، اس کو پاس کرا دو یار، نقل مرا کے پاس کرا دو، کہہ دیں جا کے ہیں نقل مرا کے، میرا موٹا پھنسے ہے، اس کو جناب اس کو لگت سے کاغذات 2 نمبر میں، اس کو بھی کسی کھاتے چلا دو. یہاں پہ عام بندوں کی شفاعت چلتی ہے، جن کی کرسی کچھ محدود وقت کے لیے ہوتی ہے، پھر وہ کرسی ختم ہو جاتی ہے، پھر ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. میرا اور تیرا مدینے والا وہ ہے جو کل قیامت کے دن اتنے لوگوں کی شفاعت کرے گا. حضور فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، میں اتنوں کی شفاعت کروں گا جتنے زمین کے ذرات ہیں، ان سے زیادہ غلاموں کی شفاعت کروں گا، درختوں کے پتوں سے زیادہ شفاعت کروں گا، پانی کے قطروں سے زیادہ شفاعت کروں گا. فرمایا آذن له الرحمن وقال ثوابا، فرمایا کل قیامت کے دن اللہ کریم جل وعلا جو ہے رب کی اجازت سے ولی ہو، نبی ہو، قطب ہو، غوث ہو، دار شفاعت کرے گا. منبر لگایا گیا میدان احد میں، احد کے مزارات کے قریب حضور کا منبر بچھایا گیا. مسلم شریف ہے، حدیث نبی میں مختصر کر کے آپ کو سمجھا رہا ہوں، توجہ رکھیے گا. منبر رکھا، حضور نے تقریر فرمائی، فرمانا شہید ہوں، میں تم پر گواہ ہوں. میں کیسا گواہ ہوں؟ حضور کیسے گواہ ہے؟ قرآن کہتا ہے نا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. پھر 5واں سپارہ فرمایا کل جب قیامت کا دن ہوگا، سارے نبی ساری امتیں کل قیامت کے میدان میں آ جائیں. سبحان اللہ. سارے نبی ساری امتیں کل قیامت کے دن میدان میں آ گئی، اور ساموں کے ساتھ کتاب شروع ہو گیا. سارے نبی آئے، اس کی اپنی اپنی امت آئی. امت نے کہا یا الہ العالمین
صحابہ نے پوچھا ہمیں بتاؤ میں نے نبی بھیجا تھا تم نے اس کی پیروی کیوں نہیں کی؟ وہ کہیں گے ہمارے پاس تو نبی آئے کیوں نہیں؟ کیا کہیں گے ہمارے پاس تو آئے جھٹلا دیں گے، کوئی ہمارے پاس نبی آیا دوسری نبی کی امت منکر ہوئی، تمہارے پاس میرا نبی آیا تمہیں تبلیغ کی، تم نے کوئی اس کا رسپانس نہیں دیا، کیا کیا؟ وہ کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں، نبی آیا ہی کوئی نہیں، ہمیں تو دعوت جھوٹ بولے گئے۔ تو قرآن کہتا ہے جب وہ انکار کریں گے تو پھر ہم اپنے نبی کو لائیں گے۔ سبحان اللہ، سارے نبیوں کا امام آئے گا، جو تیرا اور میرا نبی ہے وہ سلطان آئے گا۔ فرمایا تو کئی فائدہ آگے من کل امت بشہید، فرمایا ہر امت میں گواہ ہے، ہر امت کا ایک نبی ہوگا، تو کئی فائدہ آگے من کل امت بشہید اور وجئنا بک ہؤلاء شہیدا، فرمایا اور ان سب پہ جو گواہ آئے گا وہ مدینے کا تاجدار ہوگا۔ اب نبی کہیں گے آج ہم بھی جو ہے وہ جواب نہیں دے پا رہے، ہم ان کو کیسے جواب دیں؟ مدینے کا تاجدار کہے گا تم گئے تھے تبلیغ کرنے لیکن یہ منکر تمہارے ہو گئے، لیکن اب میں کہتا ہوں تم گئے تھے تو رب بھی کہے گا تم گئے تھے۔ یہ بول نہیں سکیں گے، یہ جواب نہیں دے سکیں گے آگے سے۔ اب نبی علیہ السلام فرمائیں گے ہاں یہ نبی آئے تھے، انہوں نے تبلیغ کی تھی لیکن انہوں نے آگے سے انکار کیا، انہوں نے تبلیغ کو نہ مانا۔ حضور کے غلاموں کتنا مقام ہوگا جہاں پہ کسی اگرچہ دیکھے نا میرے نبی آخر میں رہے ہیں لیکن گواہیاں ساروں سے پہلوں کی بھی دے رہے ہیں، آپ بعد میں رہے ہیں گواہیاں پہلوں کی بھی دے رہے ہیں۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے حضور کو رب نے یہ شانیں دی ہیں، اگرچہ 20 بعد میں ہے لیکن نور محمدی دیکھ رہا ہے کس امتی کا کس نبی کا کیا غلام کیا کر رہا ہے۔ کل قیامت کے دن تمام نبیوں پہ بھی گواہ مدینے کا تاجدار ہے، تمام رسولوں پہ بھی گواہ مدینے کا تاجدار ہے، تمام نبیوں کی امت پہ بھی گواہ مدینے کا تاجدار ہے، ہر بندے پہ گواہ نبیوں کا تاجدار ہے۔ اور میں حضور فرماتا ہے شہید ہوں، میں تمہارا گواہ ہوں۔ آگے حضور نے فرمایا حدیث مکمل کرنے لگا ہوں، فرمایا میں تمہارا تمہارا پیش روا ہوں۔ پیش رو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا میں آگے چل کے تمہارا اہتمام کرنے والا ہوں، تم نے قبر میں آنا ہے، قبر میں نے تمہارا اہتمام کرنا ہے، تم نے پل صراط پہ آنا ہے، پل صراط میں نے تمہارا اہتمام کرنا ہے۔ فرمایا میں نے آنا ہے کل قیامت کے دن، قیامت کے دن جب میں نے آنا ہے، فرمایا قیامت کے دن تم بعد میں آؤ گے، میں پہلے آ کے حاضر ہو جاؤں گا۔ قیامت کے دن میں تمہارا پیش روا ہوں گا، سب سے پہلے آنے والا ہوں گا، قبر میں تمہاری شفاعت کروانے والا ہوں گا۔ کوئی نہیں کچھ کر سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ان کا کچھ نہیں کر سکتا جن کا نبی نہیں کر سکتا۔ رب نے ہمیں وہ نبی دیا ہے جو صبح سے لے کے شام تک ہر چیز کو جاننے والا ہے، صبح قیامت تک ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ ادھر توجہ رکھیے گا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اللہ کی عزت کی قسم ہے، آگے حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، کہاں دیکھ رہا ہوں؟ حضور نے فرمایا میں تمہارا گواہ ہوں۔ دوسرے نمبر پہ حضور نے فرمایا میں پیش روا ہوں، آگے چل کے اہتمام کرنے والا۔ تیسرے نمبر پہ حضور نے فرمایا میں حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ تیسرے نمبر پہ حضور نے فرمایا رب نے فرمایا رب نے مجھے کنجیاں عطا فرمائی ہیں خزانوں کی، اور انہیں کنجیوں کو جو ہے مقالید کہا جاتا ہے۔ کنجیاں میں بات ختم کر رہا ہوں، انہیں مقالید بھی کہا جاتا ہے، مفاتیح بھی کہا جاتا ہے، یعنی ان کو دو الفاظ استعمال ہوئے مفاتیح مقالید۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز آپ نے اس کی وضاحت کی، فرمایا رب نے حبیب کو کنجیاں دی ہیں خزانوں کی، فرمایا حبیب علیہ السلام کو رب نے کنجیاں دی، رب نے کہا مفاتیح مقالید۔ مفاتیح میں پہلے کیا آتا ہے؟ میم، آخر پہ آتا ہے ہے۔ مقالید میں پہلے کیا آتا ہے؟ میم، آخر پہ کیا آتا ہے؟ دال۔ رب نے ان دونوں کو بتا دیا ہم نے وہ نبی بھیجا ہے جس کا نام محمد ہے۔ میم ہے میم دال کو ملاؤ تو محمد بنتا ہے۔ محمد وہ نبی ہے جو کل کائنات کے سارے خزانوں کا مالک ہے۔ میں بات کر